وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنه تذكر موتاكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشي پڑھیں. زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل سکوت کہ شہر میں ہے شور غوغا اور مقبرہ خاموش ہے. ہاں کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں. کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں. انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم. پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا.
اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ تعزیتی پروگرام برادر عزیز عبدالجبار صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ مالک لم یزل بھائی عبدالجبار صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل فرمائے۔ رب لم یزل سے یہ دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اپنے مالک سے ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ دوستو، انسان کا دنیا میں آنا یہ ایک حادثہ ہے، اور ایسے حادثات ہر روز رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم دنیا میں آئیں گے، یا اس دنیا میں آنے کے لیے کوئی ہماری چاہت یا مشیت، اس کا عمل و دخل نہیں تھا، نہ ہے۔ اس کی مرضی سے ہم آ گئے، تو آئے تھے جانے کے لیے۔ جو بھی آیا کبھی باقی نہیں رہا۔ کوئی ولی، غوث، قطب، ابدال، عباد، اخیار، تابعی، صحابی، اللہ کے نبی، حتیٰ کہ امام الانبیاء آئے کس کے لیے؟ جانے کے لیے، چلے گئے۔ لیکن ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا اور اس دنیا کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے مستقر قرار دیا کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔
نہ آئے اپنی مرضی سے اور نہ جانا اپنی مرضی سے ہے. یہ دنیا کی ہر چیز ہر روز ہمیں واعظ کرتی ہے، سبق دیتی ہے، تبلیغ کرتی ہے. یہ سورج ہے، اگر اس پر غور کریں ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضرت انسان مجھے دیکھ، میں کتنا بڑا ہوں، کتنی طاقت، کتنی قوت، کتنا روب. صبح نکلتا ہوں، دوپہر نصف النہار مجھ پہ شباب آتا ہے. اتنا شباب اگر دیکھے تو میری طرف تو تیری آنکھیں نکال لیتا ہوں، آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہوں. لیکن کچھ لمحات ہی تو نہیں گزرتے کہ پھر مجھ پہ سرخی آ جاتی ہے، زردی آ جاتی ہے، اور پھر کچھ منٹوں کے بعد ہی دیکھتے ہو تم کہ دور افق پر میرے غروب ہونے کا منظر کہ میں ڈوب جاتا ہوں. تمہیں سبق دیتا ہوں کہ میں اتنی طاقت قوت کے باوجود آیا، چلا گیا. آپ بھی آئے ہو اور اس دنیا سے بولے نا چلے جانا ہے. ہر روز دیکھتے ہو آپ موسموں کی تبدیلی. بہار کا موسم آتا ہے، ہر چیز کھلی کھلی نظر آتی ہے، ہر چیز دھلی دھلی نظر آتی ہے. لیکن تھوڑا سا وقت ہی تو گزرتا ہے کہ خزاں کا ایک تھپڑ جب بہار کے منہ پہ لگتا ہے ہر چیز مرجھا جاتی ہے. وہ پتے، وہ کلیاں جو کل ایک خوبصورتی کا منظر پیش کر رہی تھی، دیکھتے ہو وہ جھڑ جھڑ کے زمین بوس ہو جاتی ہیں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ان پہ رونق رعنائی ختم ہو جاتی ہے. ہم پہ بھی ایسے شباب آتا ہے کہ جناب میری یہ آنکھیں دیکھیں کیسی بادامی ہیں، کیسی چشمے آہو ہیں، ہرنی کی طرح. میرے چہرے کی سرخی دیکھیں، لالی دیکھیں، میں اتنا حسین، جمیل، قوی. چند سال ہی تو گزرتے ہیں کہ اس خوبرو چہرے پر جھریاں آنے لگ جاتی ہیں، ان آنکھوں پر یہ چشمے چڑھ جاتے ہیں، دو کی بجائے اب یہ چار چار ہو جاتی ہیں. قوا ضعیف ہو جاتے ہیں، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ تو وہ جو سینہ تان کر چلنے والا ہوتا ہے اب سر جھکا کے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سبق دینے والی ہیں کہ اے حضرت انسان، تو آیا ہے جانے کے لیے، آیا بھی اپنی مرضی سے نہیں اور جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے. تو نہیں جانا چاہتا تھا، تو ان دنیا کے مرغزاروں میں ایسا مشغول تھا کہ اچانک پتہ ہی نہیں تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. حتیٰ کہ وہ موت
اپنے آہنی پنجے، لوہے والے پنجے تمہارے گلے میں گاڑ دیتی ہے اور پھر تمہاری آنکھیں باہر کو نکلتی ہیں، پنڈلیوں پہ پنڈلیاں رگڑنے لگ جاتے ہو۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پنڈلی پہ پنڈلی رگڑے جا رہے ہو، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، دم کے سکرات کی صورت میں گلے میں اٹک گیا ہے اور موت کا خرخرہ لگ گیا ہے، اللہ تش کی آوازیں آنے لگی ہیں، پیاس ہے کہ بجھنے کا نام بھی نہیں لے رہی ہے، ڈاکٹر ہے تو جواب دے گئے ہیں، طبیب و حکیم ہے تو کہتے ہیں میاں بس اور کچھ نہیں ہے، اس کا علاج اب کلام اللہ میں ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت کرو۔ آپ اس وقت جاتے ہیں کہ مولانا صاحب، حافظ صاحب، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، لیکن سانسیں کہ اٹکی ہوئی ہے، گلے میں سکرات لگی ہوئی ہے، خرخرہ لگا ہوا ہے، آؤ تو صحیح ذرا سورہ یاسین کی تلاوت کر دو کہ میرے بابا کی مشکل آسان ہو جائے، میرے بھائی کی مشکل آسان ہو جائے، میری اماں کی مشکل آسان ہو جائے۔ اس مشکل کا حل اور کہیں پہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے۔ اب مولانا صاحب آئے، انہوں نے سورہ یاسین پڑھی، انہوں نے تلاوت کی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر کچھ لمحات کے بعد ہاتھ پاؤں سیدھے ہونے لگ جاتے ہیں، آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں۔ یہ جو خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، راؤ صاحب، سردار صاحب کہتے ہو اب اس دنیا میں نہیں رہے، مولانا صاحب خان تو چلا گیا، سردار چلا گیا، ملک چلا گیا، چودھری چلا گیا، میں کہتا ہوں جناب کہاں چلے گئے؟ دیکھو تو صحیح، ہاتھ ویسے موجود ہیں، پاؤں ویسے کے ویسے موجود ہیں، چہرہ موجود ہے، زبان موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں، کان موجود ہے۔ کہتے ہو جناب مولانا صاحب آنکھیں موجود ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کان موجود ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے، منہ میں زبان موجود ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ موجود ہے پر انگلیوں میں حرکت موجود نہیں ہے، پاؤں موجود ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، سینے کے اندر دل تو موجود ہے لیکن دھڑکن نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح ہے نا بھائی، دھڑکن نہیں ہے، چلے گئے، کہاں پر چلے گئے؟ جناب اپنے مالک کے پاس، اللہ کے پاس۔ کیسے چلے گئے؟ ہمارا دنیا میں تو جب کسی کی فوتگی پر جاتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے کہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ جملہ کہتے ہیں نا، لیکن کبھی اس کے معنی پر غور نہیں کیا۔ اِنَّا لِلَّهِ بمعنی ہم اللہ کے لیے ہیں۔ ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور اگلا جملہ کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے اسی کی طرف
لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زبان سے یہ جملہ ہمیشہ کہتے ہیں لیکن دل سے اس کا یقین بولے ہے؟ اگر یہ یقین ہوتا کہ ہم نے جانا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چور کبھی چوری نہ کرتا، زانی کبھی زنا نہ کرتا، کم تولنے والا کبھی کم نہ تولتا، کم ناپنے والا کبھی کم نہ ناپتا، ملاوٹ کرنے والا کبھی ملاوٹ نہ کرتا، کہ میں نے تو اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، 8 دن کی زندگی ہے، ماہ و سال کا پتہ نہیں چلتا، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ جس کے لیے بنا رہے ہیں، جس کے لیے جمع کر رہے ہیں، جس سے پوچھو جناب یہ جو آپ دائیں بائیں مال جمع کر رہے ہیں کس لیے؟ وہ جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹی اولاد ہے، گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، ان کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بیوی بچے آج بے وفا ہو جاتے ہیں، 60 سال تک محنت کی، مزدوری کی، نوکری کی، دفاتر کے دھکے کھائے، خاک چھینی، 60 سال کے بعد گورنمنٹ نے ریٹائر کیا، جاؤ اب تم فارغ ہو، یہ تمہاری گریجویٹی ہے، یہ جناب تمہارا پنشن کا سامان ہے، 50 لاکھ ملے ہیں، 60 لاکھ ملے ہیں، 20 لاکھ ملے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے آ کر پرانے مکان کو گرا کر نئی بلڈنگ تعمیر کی ہے۔ اگر کچا مکان تھا پکا بنا دیا ہے، پکا تھا کوٹھی بنا دی ہے، کوٹھی تھی بلڈنگ بنا دی ہے۔ لیکن اب جب سانس نکلا ہے کہتے ہیں میاں جلدی کرو، ان کو اپنے اصلی مقام پر پہنچاؤ۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ بھائی زندگی بھر کی پونجی تو اس جگہ پہ لگائی تھی، یہ بنگلہ بنایا تھا، لیکن اب تم کہتے ہو ان کو اٹھاؤ اور کہاں پہنچاؤ؟ ہیں اصلی مقام پر۔ تو معلوم ہوا یہ مکان اصلی مکان، یہ گھر اصلی گھر، یہ بنگلہ اصلی بنگلہ نہیں ہے۔ تو جو اصلی مقام ہے اس کے لیے تو کوئی تیاری کی ہے، کوئی فکر کی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ گھر کے کونے کھجرے میں بیٹھ کر 5 منٹ کے لیے ہر روز وقت نکال کر اس سوچ و بچار میں بیٹھ جاؤں کہ یار یہ دنیا چھوڑ کے چلی جانی ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ سب یہیں رہ جائے گا، یہ میرا نہیں ہے، اس پر میرے بیوی بچے قابض ہو جائیں گے۔ ابھی میت نہیں اٹھتی کہ گھر میں بھائیوں کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو گھڑی اتار لی گئی ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ تو راڈو ہے، یہ میں پہنوں گا۔ بیٹی کہتے ہیں یہ اماں کی، یہ جو گلے میں کنٹھی تھی یہ میں لوں گی، یہ بالیاں میرے لیے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ مکان، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی کہتے اس کی نہیں ہے، اب اس کو اٹھاؤ، اصلی مقام پر پہنچا کے آؤ۔ وہ اصلی مقام ہمیں دن میں 70 مرتبہ پکارتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دن میں 70 مرتبہ آواز دیتی ہے، انا بیت الدود، انا بیت الوحدہ، انا بیت الظلم، انا بیت الوحشہ۔ اے غافل انسان، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں خوف کا گھر ہوں، میں اندھیرا گھر ہوں، میں اکیلا گھر ہوں۔ خیال کرنا
کرنا، اس کے لیے سامان کر کے آنا ہے، سامان کر کے آنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قبر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ ان صلحت صلحت کلو وان فسدت فسدت کلو، اگر یہ درست ہو گئی سارا معاملہ درست ہو جائے گا، اگر یہاں پہ بگاڑ پیدا ہو گیا اگلا سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ قبر میں جا کر مٹی سے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اگر یہی ہوتا تو بہت کچھ تھا، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک دن وہاں سے بھی اٹھنا ہے، وہاں سے بھی اٹھنا ہے۔ اور جب میرے جیسے گناہگار، بدکار، سیاہکار، غلطکار اٹھیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب حشر کا وحشتناک منظر سامنے ہوگا تو یہ کہیں گے کہ قالوا یا ویلنا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ہمیں کس نے اٹھا دیا، کس نے اٹھا دیا، کیسے اٹھ گئے اس مرقد میں سے، کہاں پہ جا رہے ہیں؟ پھر کہیں گے ہاں ہاں یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے نبیوں نے ہمیں کہا تھا، بتلایا تھا۔ مولوی یاد دلاتے رہے تھے، اللہ والے کہتے رہے تھے، لیکن ہم نے ایک کان سے سنا تھا تو دوسرے سے نکال دیا تھا۔ ایسے ہے کہ نہیں جی بھائی؟ وقت آنے والا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، آخری باتیں سن لیں۔ وہ وقت آنے والا ہے، ضرور آئے گا۔ آج بھائی عبدالجبار پہ آیا ہے، کل کلا میرے اور آپ پر بھی آنے والا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں جی؟ قرآن کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عاص بن وائل آتا ہے، ایک ہاتھ میں مردہ سی ہڈی لی ہوئی ہے، بربری سی ہڈی لی ہوئی ہے، ایسے تلی پر ڈالتا ہے، ہتھیلی پر ڈالتا ہے، ایسے رگڑ کے پھونک مارتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے نبی جو تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، یہ تو ہڈی دیکھ رہے تھے، انسانی ہڈی تھی، بربری ہو گئی، ختم ہو گئی، تم بتاؤ قال من یحیی العظام، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا ہے۔ بھائی یہ تو اتنی بربری ہو چکی تھی کہ میں نے ہوا میں اڑا دی۔ کہاں اڑا دی؟ ہوا میں اڑا دی۔ من یحیی العظام، ان مردہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو بتلا دو، بتلا دو ان کو۔ فرمایا قال من یحیی العظام، کون اس مردہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ فرمایا وہ زندہ کرے گا کہ الذی قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ فرمایا ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے سے ان کو نیست سے ہست ملایا تھا، یہ نہیں تھے، ان کو وجود بخشا تھا، وہی زندہ کرے گا۔ اس کو طاقت ہے کہ نہیں؟ بولے نا بھائی۔ تو یہ جو آپ اور میں قبر میں چلے جاتے ہیں، ذہن یہ ہوتا ہے کہ جناب اب تو قبر میں چلے گئے، معاملات ختم ہو گئے۔ آخری بات میری سن لیں، قبر میں ایک زندگی ہے،
قبر میں کیا ہے؟ ایک زندگی ہے، وہ بھی ایک جہان ہے قبر والا۔ اگر زندگی نہ ہوتی، میرے آقا یوں نہ فرماتے کہ جب قبر کے پاس سے گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضور یوں فرماتے کہ السلام علیکم یا اہل الاموات، اے مردو جو ختم ہو گئے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا یوں کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو جو قبور میں ہو۔ میرے آقا نے فرمایا وہاں پہ زندگی ہے، اگر زندگی نہ ہوتی تو وہ جو فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بولتے ہیں، یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بولیں تو زندگی ہے۔ باقی وہ ایسی زندگی ہے کہ جس کا ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے ماں کا پیٹ ہے، والدہ کا پیٹ ہے، وہاں بھی ایک جہان ہے، اندر بچہ ہے، زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں زندہ ہے۔ کیسی زندگی ہے کہ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے، لیکن یہ ایک چمڑا ہے، اوپر پردہ ہے اس کا۔ آپ کو مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیسے سانس لے رہا ہے، کیسے زندگی ہے، کیسی حیات ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے۔ لیکن اس بات کو ڈاکٹر بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ وہ اماں سے پوچھو، اگر یہ 5 منٹ بچہ اندر سے ہلے چولے نہیں، ماں پریشان ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ، میرا الٹرا ساؤنڈ کراؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا میرا بچہ، وہ اندر سے نہیں ہل رہا۔ وہ زندگی ہے لیکن اس کا آپ کو یا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح قبر میں بھی زندگی ہے، اس روح کا تعلق اس جسم سے پھر ہو جاتا ہے، اور بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی راحت اٹھائی یا تکلیف اٹھائی تو وہ اس جسم کے ذریعے سے روح کو آگے ملتی ہے۔ گرمی تھی سخت، اے سی کے آگے ہاتھ کیے، ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، پھر کہتے یار دل بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ایسے نا خوشی محسوس ہوتی ہے، جسم کے یہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، تو پہلے جسم کو پھر روح کو محسوس ہوتی ہے۔ غمی ہے، اس جسم کے ذریعے سے اس روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جو دنیا میں نیکی کی یا برائی کی، جسم اور روح نے مل کر کی۔ جسم کچھ کر سکتا نہ اکیلی روح کچھ کر سکتی۔ روح نے ارادہ کیا، جسم بالفعل اس کام کو کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے انصاف کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اگر عذاب ملے یا ثواب ملے، راحت ملے یا دکھ ملے، تو یہ بھی ان دونوں کو ملے۔ نہ اکیلا جسم مارے کھائے، نہ اکیلی روح تکلیف میں ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا میں اس جسم کے ذریعے سے روح کو راحت ملتی ہے، اور آخرت میں اس روح کے ذریعے اس جسم کو تکلیف یا راحت ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں کام مل کر کی ہے، اکیلا کوئی کر۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، ایک لنگڑا ہے، ایک اندھا ہے، دونوں باغ میں بیٹھے ہیں، بہترین آم لگے ہوئے ہیں۔ لنگڑے نے کہا یار بڑے پیارے آم لگے ہوئے ہیں، کھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن میں تو اوپر توڑ نہیں سکتا، لنگڑا ہوں، ٹانگیں نہیں ہیں۔ اندھا کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آتے، میں کیسے توڑوں گا؟ یہ مشورہ کرتے ہیں۔ اندھا کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ میں تمہیں کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں، کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں، تم توڑ لو اوپر سے۔ اب یہ دونوں مل کر توڑ رہے تھے،
مالک آ گیا، اس نے لنگڑے کا ہاتھ پکڑا، وہ بے ایمان تو توڑ رہا ہے؟ وہ جی میں تو غریب بیٹھا تھا زمین پر، اس نے مجھے اٹھایا ہے، اس کا قصور ہے، یہ نہ اٹھاتا تو میں توڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اندھے کو پکڑا، وہ کہتا جی مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، یہ اوپر سے بیٹھ کر توڑ رہا تھا۔ مالک کہے گا دونوں کا قصور ہے، دونوں ملے ہو تب یہ کام ہوا ہے، دونوں نہ ملتے تو اکیلے اکیلے کسی سے نہ ہوتا۔ تو جسم اور روح یہ دونوں ملے ہیں تو نیکی ہوئی ہے، یہ دونوں ملے ہیں تو برائی ہوئی ہے۔ تو آگے جو ثواب و عذاب ملنا ہے، جزا و سزا ہونی ہے، وہ بھی دونوں کی ہونی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جب سزا ہوتی ہے جسم جل جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک چمڑا جل جائے گا ہم تبدیل کر دیں گے دوسرے چمڑے سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں۔ یہ سب اس کی طاقت ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ تلاوت ہوگی، دعا ہوگی۔ آدھا منٹ آپ کا میں ایک اور لینا چاہتا ہوں، یہ میرا درویش سنات خان ہے، آپ کو ایک نعت سنا دیتا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ سارے ستی محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، رنگ لیندا گیا۔ ایو محبوب کل، ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، رنگ لیندا گیا۔ عبداللہ دا چن، عبداللہ دا چن نکیاں دا سجن کی توحید نور ورتے دا گیا، رنگ لیندا گیا۔ ایو محبوب کل اس رحمت جمک کے تلائی جھڑی، ہاں لائی جھڑی، چل پہلے اگر آمینہ دے چڑھی، آمینہ دے چڑھی، اے جھیا پرزیا، اے جھیا پرزیا ہے رخ مصطفیٰ، حسینہ دی حسن مل ویدا گیا، رنگ لیدا گیا۔ اے جو میرے مدنی پاک دے در اقدس تے سلطان زمن دے جھکویں در نہیں راندے ہوش نوابیاں دے تے کسے میں والڑے مکویں ایدے نوری نور تجلا تو شہباز پکھی اک چک ویندر، ایدی کالی کمری وچ حافظ بدکار تے مجرم چھپ ویندر۔ آخری مصرع زور لگ سبحان اللہ۔ دیتا سرکار نے آ کہ حق دا پیام، حق دا پیام کوئی فاران تے چڑھے کہ خیر الانام، خیر الانام۔ لا الہ دی چھری، لا الہ دی چھری جس دل تے پھری، پتھراں دے خدا بن ویندا گیا، رنگ لیندا گیا۔
عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتے دا گیا رنگ لیندا گیا میری بھتیجیوں نے لکھا ہے کہ والد صاحب قرآن کریم کی